آج خان صاحب کی پولیٹیکل سٹرگل کا ایک بہت اہم دن ہے. ایک کنکاکٹڈ کیس میں جو ان کو سزا مینج کر کے دلوائی گئی تھی وہ آج آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے سسپینڈ کر دی ہے. بیسیکلی جو آرڈر اناؤنس کیا گیا اوپن کورٹ میں یہ تھا کہ آپ کی ہم نے اپلیکیشن الاؤ کر دی ہے. اپلیکیشن میں ہم نے دو طرح کے ریلیف سیک کیے تھے. اپلیکیشن میں ہم نے ججمنٹ کی سسپینشن اور خان صاحب کی سینٹنس کی سسپینشن دونوں سیک کی ہے. اگر ایگزیکٹلی اسی لائنز پہ ریلیف آتا ہے تو خان صاحب کی سسپینشن کا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ سزا تو معطل ہوئی ہے، ساتھ ساتھ جو ان پہ قدغن الیکشن کمیشن نے لگا دی تھی کہ جیسے یہ ججمنٹ آئی انہوں نے ایک نااہلی کا نوٹیفیکیشن نکال دیا تھا تو وہ نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی خود بخود ختم ہو جائے گا. ہمیں کسی عدالت میں اس کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جہاں تک ایک پبلک میں پرسپشن جا رہا ہے کہ جی سائفر کے کیس میں خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کے 180 پلس کیسز بنائے ہی اس لیے گئے کہ انہیں عوام سے کسی طرح سے دور کیا جائے، اور یہ دوری زیادہ دیر تک نہیں قائم رہ سکتی. جہاں تک کہ سائفر کا کیس تعلق ہے، آج وہ اس میں گرفتاری ڈال بھی لیں ہماری روپکار پہنچنے سے پہلے کہ خان صاحب باہر نہ آئیں، تو آپ یقین کیجئے سپریم کورٹ میں ہماری سی ایم موجود ہے ہولڈنگ آف ریلیف کی، جس میں خان صاحب کے جو تمام 17 کیسز میں ضمانتیں کینسل ہوئی تھیں ان کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ ضمانتیں کیوں کینسل ہوئی تھی. یہ ضمانتیں اس لیے کینسل ہوئی تھی کہ خان صاحب اس پیشی پہ پیش نہیں ہو سکے. تو خان صاحب پیش کیسے ہو سکتے تھے؟ خان صاحب تو آلریڈی بہائنڈ دا بارز آن اکاؤنٹ آف اے ججمنٹ آف اے کمپیٹنٹ کورٹ جا چکے تھے. تو خان صاحب کی وہاں ایبسنس نائدر ڈیلیبریٹ تھی نور انٹینشنل تھی، اور سپریم کورٹ کے حوالے دے کے ہم نے اس میں ریلیف کی ایکسٹینشن سیک کی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ 11 مئی کے فیصلے میں بھی خان صاحب کو اس طرح کا ریلیف دے چکی ہے، جب ہائی کورٹ کے احاطے سے خان صاحب کو الیگلی طور پہ اغوا کر کے ارسٹ ڈالی گئی تھی. تو تب بھی خان صاحب کو ریلیف دیا گیا تھا. 11 مئی کو خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ ٹھہریں ریسٹ ہاؤس میں، اور 12 کو اپنی بیلز موو کیجیے گا. اور 12 کو خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور کی کیسز کی بھی بیلز وہاں سے لی تھی، اور اسی طرح کا ریلیف ہم دوبارہ سیکھ کر رہے ہیں. سیکنڈلی آپ کے سامنے ہے کہ کوئٹہ کی کیس میں خان صاحب نے آلریڈی بیل لی ہوئی تھی سپریم کورٹ سے، اور خان صاحب کی جب 5 مئی کو یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تو اس کے بعد خان صاحب کوئٹہ کے کیس کے 2 پیشیوں میں نہیں پیش ہوئے، اور ان دونوں پیشیوں میں متواتر وہ بیل ایکسٹینڈ ہوتی رہی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ خان صاحب موجود نہیں تھے. تو سپریم کورٹ کو بھی تو پتا تھا کہ وہ ججمنٹ کی وجہ سے بہائنڈ دا بار ہے، مگر نچلی کورٹوں نے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے 2 عدد فیصلوں کو مسلسل اگنور کیا ہے جو کہ آرٹیکل 189 کے منافی ہے. تو اگر ان چیزوں کو ساروں کو پرسپیکٹو میں رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی یہ سٹرگل کوئی اتنی لمبی نہیں ہے، وہ بہت جلد عوام کے بیچ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کو وہ اپنے ویژن کے مطابق ایک نئے پاکستان کی طرف لے کے چلیں. دیکھیں آج ہم سمجھتے ہیں آئین، قانون اور انصاف کی فتح ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص کو عمران خان کو 25 دن آپ نے جیل میں رکھا، اس کے بعد آج آپ نے ضمانت دی ہے، تو اس 25 دن کو کمپنسیٹ کون کرے گا؟ اس کی تلافی کیا ہوگی؟ اور جب ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ متعصب ہمایوں دلاور جج کا حکم کو مانا، نہ ہائی کورٹ کے حکم کو مانا، یک طرفہ فیصلہ دیا، ہماری فہرست گواہان نہیں پیش ہونے دی، اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 دن کی تاریخ دوں گا. 4 دن کے بعد پہلی تاریخ 17 دن کے بعد آئی. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا ہے جو سب نے دیکھا ہے. تو اصول ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. جب یہاں انصاف کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو قابل افسوس سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت خاموشی سے بیٹھی رہی. لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے، آئین اور قانون کی فتح ہوئی ہے، اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز کو، ہماری سیاسی جمہوری طاقتوں کو آج دوبارہ سوچنا ہوگا کہ آج جو غریب آدمی کی تباہی ہو چکی ہے، جو آج ملک تباہی و بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے سابق جو سیاسی جماعتیں تھیں، پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج کیئر ٹیکر سیٹ اپ ان کی ایکسٹینشن ہے.
اس سب کچھ کے باوجود غریب آدمی بجلی کا بل بھرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی دشمنی میں سوال کرتا ہوں تمام اسٹیک ہولڈر سے، اپنے اسٹیبلشمنٹ سے، کیا نیشنل سیکیورٹی، کیا پاکستان کی بقا، کیا 25 کروڑ عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں ایک شخص کی دشمنی آپ کو اتنی اوور ویلمنگ آپ کو اوور ویلم کرتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف عمران خان کی دشمنی میں اتنے نکل گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اس ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا، اس ملک کی بقا کو داؤ پر لگا دیا، اور 25 کروڑ عوام کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ تو آج بھی اس کا حل کیا ہے؟ جبر اور خوف کی فضا ختم کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں 90 ڈیز میں، ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو آگے آنے دیں۔ آج 80% عوام اور پبلک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ نے کے پی کے 2 الیکشن ریزلٹس دیکھ لیے، ایک پرسوں کا اور اس سے پہلے پشاور اور حویلیاں کا۔ یہ عوامی ریفرینڈم تھا اور آپ کو ایک جواب تھا، لیکن رول آف لا کے بغیر، آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر نہ قومیں زندہ رہتی ہیں نہ ملک زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام پالیسیز ریکنسیڈر کریں۔ ہمارے مقتدر طبقے اور حلقے اس میں عمران کی دشمنی میں اتنا آگے نکل نہ جائیں کہ ملک کو داؤ پہ لگا دیں، اور اس کے ساتھ تمام ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے منصف اپنا وہ پازیٹو رول ادا کریں جو آئین اور قانون ان کو حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔